لیاری کی تنگ گلیوں میں جب گولیاں چلتی تھیں تو لوگ بھاگ نہیں پاتے تھے، لیکن ایک آدمی تھا جو نہ صرف کھڑا رہتا تھا بلکہ گولی چلانے والوں کو دیکھ کر مسکراتا تھا۔ پولیس والے کہتے تھے اسے ٹریپ کرنا ناممکن ہے، دشمن کہتے تھے اس پر گولی اثر نہیں کرتی، اور لیاری کے لوگ کہتے تھے اگر غفار ذکری زندہ ہے تو کوئی بھی جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ آج کی کہانی غفار ذکری کی ہے۔ میں ہوں رافع شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل کرائم کیسز۔ یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ سبسکرائب کریں کیونکہ سچ چھپایا نہیں جاتا۔ غفار ذکری، لیاری کا وہ نام جو صرف ایک گینگسٹر نہیں تھا بلکہ ایک سوچ، ایک اسٹریٹجی اور ایک ایسا شیڈو تھا جو بنا دیکھے ہر جگہ موجود ہوتی تھی۔ یہ کہانی صرف بندوق اور خون کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے دماغ کی، جنگ کی، پلاننگ اور زندہ رہنے کے لیے ہر حد پار کر دینے کی۔ لیاری میں بہت ڈون آئے، بہت نام ابھرے، مگر جب جنگ رک جائے اور دشمن صلح کی بات کرے تو سمجھ جاؤ سامنے کھڑا شخص آرڈینری کرمنل نہیں ہوتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ سسٹم کو چلاتا ہے، سسٹم اسے نہیں۔ اور غفار ذکری ان چند لوگوں میں سے تھا جنہوں نے لیاری کے قانون کو دوبارہ لکھا۔ یہ کہانی ہے اس آدمی کی جسے پولیس ڈھونڈتی رہی، دشمن سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور لیاری محسوس کرتی رہی۔ غفار ذکری کا تعلق لیاری کے کسی گینگسٹر گھرانے سے نہیں تھا، اس کی جڑیں بلوچستان کے مکران کے اس علاقے سے جڑی تھیں جہاں عزت، خاموشی اور محنت گھر کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ ذکری کمیونٹی سے تھا، وہ ایک ایسی کمیونٹی سے تھا جہاں کرائم ایک ریئر لفظ سمجھا جاتا ہے، روایت نہیں۔ ان کے والد عیسیٰ بلوچ صرف ایک عام آدمی نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے انٹرنیشنل فٹ بال پلیئر رہ چکے تھے۔ ڈسپلن، محنت اور ایمانداری یہ گھر کا قانون تھا۔ اس گھر کا کرائم سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ کل نہ آج۔ غفار خود بھی زندگی کی شروعاتی سالوں میں مچھلی مارکیٹ میں کام کرتا رہا، محنت مزدوری، چائے پانی بانٹنا، لوگوں کا خیال رکھنا، مگر لیاری جیسی جگہ پر صرف شریف ہونا کبھی کبھی کافی نہیں ہوتا۔ یہاں ہر گلی، ہر موڑ ایک امتحان ہوتا ہے، اور ہر کہانی میں ایک لمحہ آتا ہے جب انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یا تو زندہ رہنا ہے یا کچھ بننا ہے۔ اور غفار ذکری کے لیے وہ لمحہ اب قریب آ رہا تھا۔ پھر سال آتا ہے 2000۔ غفار ذکری کی زندگی پہلی مرتبہ گندی ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی فلمی سپنا، بس ایک نام، اللہ بخش۔ ایک ایسا کرمنل جو چھوٹی چوری سے لے کر بڑی واردات تک سب کچھ جانتا تھا۔ غفار اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شامل ہوتا ہے، لوٹ، چوری اور وہ کام جنہیں لیاری میں سروائیول کہا جاتا ہے۔ اس وقت غفار کوئی باس نہیں تھا، نہ کمانڈر، نہ گینگسٹر، وہ صرف سیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن پولیس ریڈ ہوتی ہے، گلی بند، بھاگ دوڑ، گولیوں کی آواز، انکاؤنٹر ہوتا ہے، اللہ بخش مارا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی زمین پر گر جاتے ہیں، اور پھر غفار ذکری زندہ بچ جاتا ہے۔ یہیں سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صرف قسمت نہیں تھی، یہ پہلی نشانی تھی کہ غفار باقی لوگوں جیسا نہیں۔ اس واقعے کے بعد ایک پیٹرن شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی پولیس کا پریشر بڑھتا، جب بھی ڈینجر قریب آتا، غفار بلوچستان غائب ہو جاتا۔ کوئی ٹریس نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی خبر نہیں، جیسے وہ زندگی کے 2 الگ چہرے جی رہا ہو، ایک یہاں اور ایک کہیں اور اسی غائب ہونے کی عادت نے اسے دھیرے دھیرے صرف ایک کرمنل نہیں، پلانر بنانا شروع کر دیا۔ لیاری نے ابھی صرف اس کا پہلا قدم دیکھا تھا۔ اس وقت لیاری 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک طرف ارشد پپو، دوسری طرف رحمان ڈکیت، اور بیچ میں ہر وہ آدمی جو زندہ رہنا چاہتا تھا۔ غفار ذکری کو کام چاہیے تھا، صرف پیسہ نہیں، پہچان۔ وہ گھوما نہیں، سوچا نہیں، سیدھا گیا ارشد پپو کے پاس۔ اس نے صرف اتنا کہا، کام دو، نہ سفارش، نہ گزارش، نہ لمبی بات۔ کام ملا خاموشی سے، کام ہوا بالکل ویسے جیسے کہا گیا تھا۔ اگلے دن جب رپورٹ پیش ہوئی تو کمرے میں ایک لمحہ خاموشی کا چھا گیا۔ پھر ارشد پپو نے جو الفاظ کہے وہ صرف تعریف نہیں تھی، وہ اعلان تھا۔ یہ لڑکا نہیں، یہ چنگاری ہے۔
اس ایک جملے نے غفار کی پوزیشن بدل دی. وہ اب صرف ایک کام کرنے والا نہیں تھا, وہ ریلائبلٹی بن چکا تھا. اور لیاری میں جب کسی پر بھروسہ ہو جائے تو اسے آگے رکھا جاتا ہے. یہیں سے غفار ذکری صرف ورکر نہیں رہا, وہ کمانڈ لائن میں آ گیا. اور جب کوئی کمانڈ لائن میں آ جائے تو اس کا راستہ یا تو تاج تک ہے یا قبر تک. لیاری اب اس کا امتحان لینے والی تھی. پپو جیل چلا گیا اور لیاری میں پاور کا ویکیوم پیدا ہو گیا. گینگ کو چلانے کے لیے صرف گولی نہیں چاہیے ہوتی, دماغ چاہیے ہوتا ہے. اور یہیں سے کمانڈ غفار ذکری کے ہاتھ میں آ گئی. سامنے تھا بابا لاڈلا, ایک ایسا نام جو صرف اپنی پریزنس سے ماحول گرم کر دیتا. ایٹیٹیوڈ, پاور, وائلنس, مگر فرق یہیں سے شروع ہوتا ہے. بابا لاڈلا کے پاس فورس تھی, غفار ذکری کے پاس مائنڈ. بابا کا طریقہ سیدھا تھا, آگے بڑھو, گولی چلاؤ, دشمنوں کو دبا دو. غفار کا طریقہ مختلف تھا. وہ کبھی پیچھے رہ کر آرڈرز نہیں دیتا تھا, وہ ہمیشہ فرنٹ لائن پر ہوتا تھا. سروائیولنس خود کرتا, حرکت خود نوٹ کرتا, پلاننگ خود بناتا, اور جب فائرنگ کا وقت آتا تو سگنل بھی خود دیتا. اس کا ماننا تھا میں اپنے لڑکوں کو آگے بھیجنے سے پہلے مورچہ خود سنبھالتا ہوں. یہی وجہ تھی کہ اس کے لوگ اسے صرف لیڈر نہیں شیلڈ سمجھتے تھے. اور لیاری میں جب لیڈر شیلڈ بن جائے تو اسے توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی اسٹریٹجی نے غفار ذکری کو صرف ایک کمانڈر نہیں بنایا بلکہ ایک پرابلم بنا دیا, ہر اس شخص کے لیے جو صرف گولی کی زبان سمجھتا. اور اب یہ جنگ صرف علاقوں کی نہیں رہی تھی, یہ جنگ سوچ کی ہو چکی تھی. لیاری آپریشن کے دوران جب شہر کے باہر پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی, جب کیمرے کے سامنے کنٹرول حاصل ہو چکا ہے, جیسے جملے بولے جا رہے ہوتے, اسی وقت غفار ذکری مسکراتا. وہ کہتا اگر ڈیل پوری ہوئی تو لوگ واپس آ جائیں, ورنہ جیسے آتے دیکھا ہے ویسے بھاگتے دیکھو گے. یہ صرف دھمکی نہیں تھی, یہ کیلکولیشن تھی. غفار کے علاقے کے نیچے صرف گلیاں نہیں تھیں, وہاں ٹنلز تھیں, اسکیپ روٹس تھیں, اور ایک ایسی سروائیولنس نیٹ ورک تھا جو زمین کے اوپر چلنے والی ہر حرکت دیکھ رہا تھا. پولیس کنوے نکلا تو اسے پہلے پتا ہوتا ریڈ کس گلی سے آنی ہے, یہ بھی کون آئے گا چلے گا, کون پیچھے رہے گا, کتنے یونیفارم میں, کتنے پلین کلوتھس میں, کپڑوں کا رنگ, ویپنز کا ٹائپ, گاڑیوں کی تعداد, سب کچھ. اس لیے جب گولی چلتی تو غفار بھاگتا نہیں تھا, وہ ویٹ کرتا تھا, کیونکہ اسے پتا ہوتا تھا کون کہاں پھنسا ہوا ہے اور کون صرف سمجھ رہا ہے کہ وہ کنٹرول میں ہے. یہی وجہ تھی کہ سسٹم اسے پکڑنے کے بجائے اکثر اسے بات کرنا چاہتا. ڈیلز ہوتی, پرومسز ہوتے تھے, اور جب تک بات چلتی رہتی لیاری سانس لیتی رہتی. غفار ذکری ہر جنگ بندوق سے نہیں جیتا تھا, وہ جنگ وقت, انفو اور خاموشی سے جیتا تھا, اور شاید اسی لیے اسے ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا. سالوں تک لیاری نے ایک ہی منظر دیکھا, گولیاں, لاشیں, خالی گھر اور بھاگتے ہوئے لوگ. رحمان ڈکیٹ شہر کے بہت حصوں پر قبضہ رکھ چکا تھا, لیکن ایک جگہ تھی جہاں وہ کبھی داخل نہیں ہو سکا, غفار ذکری کا علاقہ. نہ فورس سے, نہ دھمکی سے, نہ پوری گینگ پاور کے ساتھ. ہر کوشش واپس لوٹی. اور جب کوئی جنگ جیتی نہ جا سکے تو سمجھدار دشمن آخری راستہ دیکھتا ہے. رحمان ڈکیٹ کے سامنے صرف ایک آپشن بچا, صلح. مگر یہ کوئی معمولی صلح نہیں تھی, نہ شرطیں, نہ حد بندیاں, نہ پابندیاں, انکنڈیشنل. یہ وہ لمحہ تھا جب بندوق ٹیبل پر رکھی گئی اور بات خاموشی میں طے ہوئی. لیاری کی ہسٹری میں یہ پہلی مرتبہ تھا جب اتنی بڑی جنگ کا انجام کسی فائرنگ سے نہیں, سرنڈر سے ہوا. نہ کوئی اعلان, نہ کوئی جشن, بس ایک بات. ہر کسی کو سمجھ آ گئی, جس آدمی سے رحمان ڈکیٹ صلح کرے اسے ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. اور غفار ذکری اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں دشمن اسے مارنے کے بجائے ماننا شروع کر دیتے ہیں. مگر لیاری کی کہانیوں میں کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, اور جو آدمی سسٹم کو جھکا دے, سسٹم اسے کبھی نہ کبھی یاد ضرور کرتا ہے. 2018 کراچی آپریشن کے بعد لیاری وہ لیاری نہیں رہی تھی جو کبھی سسٹم کو چیلنج کرتی تھی. غفار ذکری کافی عرصے بعد واپس آئے, مگر اس دفعہ ماحول بدل چکا تھا. سسٹم تیار تھا. ایک ٹپ ملی, لوکیشن کلیئر ہوئی, پولیس نے ایریا سیل کر دیا. غفار اکیلا نہیں تھا, لیکن زیادہ لوگ بھی ساتھ نہیں تھے, صرف 2 لوگ, اور سامنے پورا سسٹم. اور پھر گولیوں کی آواز. فائر فائٹ شروع ہوئی. 10 منٹ, 20 منٹ, 30 منٹ, مگر غفار رکتا نہیں. تقریباً 1.5 گھنٹے وہ مقابلہ کرتا رہا. ہر سیکنڈ یہ سوال پیدا کرتا رہا, کیا آج بھی یہ آدمی بچ نکلے گا؟ لوگ کہتے ہیں اس وقت اس کا 3 سال کا بچہ بھی ساتھ موجود تھا. شیلڈ بنا یا نہیں, یہ سوال آج بھی زندہ ہے. سچ کیا تھا یہ شاید صرف غفار ہی جانتا تھا, مگر ایک بات بالکل واضح تھی,
جس آدمی کو سالوں تک ٹریپ نہیں کیا جا سکا اس کی کہانی اس دن ختم ہوئی۔ گولیوں کی آواز آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئی۔ لیاری نے ایک اور نام ہسٹری کے حوالے کر دیا، غفار ذکری۔ زندہ رہا یا نہ رہا مگر اس کا خوف، اس کی پلاننگ اور اس کی کہانی لیاری کی گلیوں میں آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ کہانیوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں۔ غفار ذکری صرف ایک گینگسٹر نہیں تھا، وہ ایک سسٹم بریکر تھا، ایک ایسا آدمی جو بندوق سے زیادہ سوچ سے لڑتا تھا۔ لیاری نے بہت چہرے دیکھے، بہت نام سنے، بہت لاشیں اٹھائیں، مگر غفار جیسا دماغ دوبارہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ نہ ہیرو تھا نہ معصوم، وہ صرف اس شہر کا سچا تھا، کھڑا تھا، خاموش اور خوفناک۔ غفار ذکری مر کے بھی پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ یہ تھی کہانی غفار ذکری کی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، آپ کی سپورٹ کا شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔